سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اس لیے تو لوگ گمراہ کر کے بدلتے نہیں ہیں. وہ لال رومال والا دلہ وہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا کسی کو وہاں. جب کوئی یوں کرے تو کہتا شرک ہے, جب کوئی یوں کرے کہتا شرک ہے, جب یوں کرو تو شرک ہے. امام مالک مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, 1300 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, 1250 پونے 1300 سال پہلے کی بات. وقت کا خلیفہ پاس سے گزرا, کہنے لگے جی حضور ہے مواجہ شریف ادھر ہے تے قبلہ ادھر ہے, تے مواجہ وال جو منہ کردا تے ادھر کنڈ قبلے وال کنڈ ہوندی ہے, تے جے قبلے وال منہ کردا تے مواجہ شریف وال کنڈ ہوندی ہے. دسو میں دعا منگنی ہے میں حضور وال منہ کراں یا قبلے وال منہ کراں؟ آپ نے فرمایا شفا شریف کے اندر موجود ہے, صفحہ نمبر 45 انٹرنیشنل پیج نمبر بتا رہا ہوں 45 نمبر پر. فرمایا حضور وال منہ کر. انہوں نے کہا حضور قبلہ تو ادھر ہے. فرمایا قبلہ ادھر ہے لیکن قبلے کا قبلہ تو ادھر ہے نا. میں کہنا تو مرے گا تو تیرے نال تیری تے شکل تو تمہاری شکل پر, جو لال رومال والا بہاروی اس کی تو شکل پر لعنت برستی ہے. اے لاہور تو کوئی بندہ بے نمازی بھی ہوئے, کدی روزے بھی نہ رکھے ہون, لیکن ہوئے غیرت مند ماں دا پتر, غیرت مند سنی, خدا دی قسم ایک دن بھی مسیتے نہ گیا ہوئے جدوں مرد ہے رب دے چہرے تے بھی نور عطا فرما دے. تو ساری زندگی مدینہ چ گزاری ہے تے تیرے چہرے تے نور نہیں ہے. لکھا سلام اس آدمی نو جنے مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھیا تے غازی علم الدین شہید, اور دنیا غازی علم الدین شہید کہندی ہے. تے خواجہ قمر الدین سیالوی میاں والی جیل دے اندر گئے تے غازی علم الدین شہید جنے قرآن کوئی نہیں پڑھیا تے فرمان لگے جی میں نے سورہ یوسف سناؤ. حضرت خواجہ قمر الدین بڑے پکے حافظ تے سورہ یوسف سناندے بھول گئے. لکمے غازی صاحب دے من تے انہوں نے کہا حضور تسی قرآن کتھوں پڑھیا؟ فرمایا خواجہ صاحب تسی قرآن پھٹیاں تے رکھ کے پڑھیا, مینوں قرآن والے نے قرآن پڑھایا. اب اس ویڈیو کے اندر یہ بندہ, یہ مولوی جس طرح کے لفظوں کا استعمال کر رہا ہے, کیا وہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ اور نہ جانے یہ جاہل قسم کے لوگ کب رنگوں کے بھید بھاؤ سے باہر نکلیں گے. یعنی کہ جس کا رنگ کالا سیاہ ہے اور وہ غلطی سے مدینہ شریف میں رہتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے, اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ وہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی کالا سیاہ ہے. اور جس کا رنگ سفید ہے, بے شک اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھا, بس غیرت ماں باپ کا بیٹا ہے, اور وہ لاہور جیسے شہر میں بھی رہتا ہے, تو جب وہ دنیا سے فوت ہوگا, رخصت ہوگا, تو اللہ تعالیٰ قدرتاً اس کے چہرے پر نورانیت ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کو سنی لوگ اتنے پسند ہے. اب یہ اندر خانے لوگوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں, روزے نہیں رکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حج زکات نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم بس سنی ہو, پیروں کو مانتے ہو, یعنی کہ ہم پر پیسے لٹاتے ہو, گیارہویں مناتے ہو, پل کرتے ہو, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو, ہم لوگوں کو سچا کہتے ہو, قبروں سے مدد مانگتے ہو, پیروں کو چومتے چاٹتے ہو, پھر تمہاری بخشش اور تمہاری جنت یقینی ہے. یہ اسی طرح سے اپنی آڈینس کا, اپنی بھولی بھالی عوام کا برین واش کرتے ہیں اور ان کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اور وہ لوگ پھر دل سے نماز اسی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ یار چھوڑو, نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے, قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے, پیروں پہ جا کے پیسے بانٹ دیں گے, کسی ایسے مفتی عالم کے ہاتھ چوم لیں گے, چاٹ لیں گے, 10-20 ہزار پکڑا دیں گے, وہ سارے بخشش کروا دے گا. جہالت کی مشرک پن کی حد ہو چکی ہے یار. کلروں سے انسان کے ایمان کا تم جو ہے اندازہ لگو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو پکے کلر کے تھے, وہ اللہ کے نبی کو کیوں اتنے زیادہ پیارے تھے؟ رنگوں سے لوگوں کو انالائز کرنا چھوڑ دو. کاش کہ آپ غازی صاحب کے وہ سارے خط جو ہمارے پاس ہیں وہ دیکھیں, اس میں جب بھی آپ نے لکھا اپنی نسبت اتاری لکھی, اور وہ لفظ جو انہوں نے لکھے ہر جگہ سگے اتار. یا کریں وہ لوگ جو میرے اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے, ان کی زبانیں, اور وہ وقت دور نہیں ہے, آپ دیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبیوں کی غلام ملے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں. حیا بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. میں ان لوگوں سے یہ چاہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑوں, ان کے پاؤں پکڑوں, یا چاہیں تو پھر ان کی بدھی سے زبان کھینچوں. مجھے دونوں طریقے آتے ہیں اور میں دونوں طریقے استعمال کر کے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو. غازی کے نعرے لگاتے ہو اور غازی کے مرشد کی ٹانگیں کھینچتے ہو. غازی صاحب کا خط موجود ہے ہمارے پاس, اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں ان کے پاس پہنچ چکا ہوگا. غازی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب میرے مرشد کے خلاف ہوں, میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی میرے مرشد کا مخالف ہو, وہ لکھتے ہیں میں اس کو مولوی نہیں مانتا. مفتی صاحب سب سے بڑے گھٹیا تو آپ ہو. کبھی آپ ان لوگوں کے طریقوں میں ایسے ایسے پلو باندھ رہے ہوتے ہو کہ ان سے بڑا نیک, ان سے زیادہ اچھا انسان پوری دنیا کے اندر نہیں ہے, خطے میں نہیں ہے. اور کبھی ان کی چٹھے لے کے بیٹھے ہوتے ہو, انہوں نے یہ لوٹ مچائی, انہوں نے یہ لوٹ بچائی. دعوت اسلامی والے غیروں سے بھی چندہ مانگتے ہیں, ہندوؤں سے چندہ مانگتے ہیں, مشرک لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا دین کا حصہ نہیں ہے. زیرو سے ہیرو تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. آج کروڑوں اربوں کی سمپتی ہے, کہاں سے بھی. کچھ مہینے پہلے ان کے اگلے چٹھے سارے کھول کے عوام کو دکھائے تھے. تو اپنی ان پرانی ویڈیوز کو تو ڈیلیٹ کر دو. لوگ تو گرگنٹو سمجھیں گے تم کو کہ تم ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ کلر بدلتے, اور تم ابھی بھی ایسے ہو ویسے. آپس کی بات ہے, ابھی تم تھوڑا بہت اچھے لگنے لگتے ہو مفتی صاحب, پھر تمہاری کوئی ویڈیو ایسی آ جاتی ہے. کہاں جائیں ہم, کیا کریں؟ تمہاری اس بات پہ یقین کریں جو تم اب بول رہے ہو, یا پھر اس بات پہ یقین کریں جو تم نے ان کے
سارے راز فاش کیے دعوت اسلامی والوں کے، جو انہوں نے کھایا، کیسے کھایا، لوگوں سے مسجدوں کے نام پہ ڈونیشن لیتے ہیں، سلام صدقان کے نام پہ ڈونیشنز لیتے ہیں. اس چیز کو مطلب کس چیز کو ہمارے عوام کہاں جائیں؟ عوام کو سب سے بڑا بغلور کرنا ہے، جاہل کرنے میں عادت تم جیسے لوگوں کا. بات تو صحیح ہے. میں ان صاحب کا نام تو نہیں جانتا ہوں، مگر انہوں نے جو گفتگو کری ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے. میں جھوم گیا اور میرا دل خوش ہو گیا. میں نے سوچا کہ ایک بار آپ کو بھی ان کی گفتگو سناؤں، تو سننا آپ ایک بار ان کو. طيب أنتم يا من تقولون إن الاستغاثة بالمخلوق شرك، ان لوگوں کا کیا کہنا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا شرک ہے؟ هل كان الإمام ابن الإمام سيدنا ابن عباس مشركا عندما روى الحديث؟ وہ امام ابن امام عبداللہ ابن عباس جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں تو کیا وہ شرک کی بات نقل کریں گے؟ هل كان الإمام أحمد مشركا عندما استغاث بالمخلوق؟ تو کیا امام احمد ابن حنبل نے جب اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارا تو کیا وہ مشرک ہو گئے؟ لماذا تحرفون الأحاديث؟ تو کیوں تم حدیثوں کو بدل کر پیش کرتے ہو؟ اور میرے بھائی یہ جو تجھے اتنا پسند آیا ہوا ہے، جا کے چوم چاٹ لے اس کو. ہیں سبحان اللہ کی صدایں نکل رہی ہیں. کیا بتا رہا ہے؟ کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، آیت تلاوت کر رہے ہیں جو تیرا دل نکل کے باہر آ رہا ہے. کیوں عوام کو جاہل بنا رہے ہو؟ اور یہ جو سفید میت بات کر رہی ہے نا، وہ ہم چیز بھی مانتے ہیں. کسی سے پانی مانگ لینا، کھانا مانگ لینا، ڈوبتے ہوئے بندے نے کسی کو ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا کہ بھائی میری مدد کرو، مشرک نہیں ہوتا وہ. اس چیز کو ہم بھی شرک نہیں مانتے. اور تم جو ان لوگوں سے مدد مانگتے ہو جو کہ دنیا کے اندر زندہ ہی نہیں ہے، کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہی ہمارے گھر چلا رہے ہیں، وہ فرشتوں کے زیادہ طاقتور ہو گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اگر ایک انسان کا اس دنیا سے دانا پانی ختم ہو گیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ بس وہ جیسی مٹی کے اندر اس کو تدفین کیا گیا، دفن کیا گیا، اس کی روح پھر دنیا میں پھرتی رہتی ہے، عیاشیاں پڑتی ہے. کبھی کس روپ میں آ گئی، کبھی کسی کی مدد کر دی، کبھی چھولے بھٹورے کھا لیے، کبھی چاول چنے کھا لیے ہیں، کبھی پان کھا لیا، کبھی گھوم پھر لیا، کبھی کسی مرید کی مدد. یہ سمجھتے ہو تم کہ جسم ختم ہو جائے تو اس کی روح جہاں مرضی پھرتی رہے؟ پاگل. عالم ارواح کا نام نہیں سنا؟ عالم برزخ کا نام نہیں سنا؟ مطلب ایک بندہ یہاں سے فوت ہوا ہے، اس کے بعد جسم اس کا کیا، روح جہاں مرضی پھرے، سیڑھیاں چڑھے، چھپن چھپائی کھیلے، جو مرضی کھیلتے رہے، لوگوں کو ڈراتی پھرے. ہندو والے کنسیپٹ ہے. اس طرح کی ان کی روح ہوتی ہے کہ جیسے وہ میت کو جلاتے ہیں، اس کے بعد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی روح ہوگی تو وہ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی، لوگوں کا ساتھ دے گی، بھلا کرے گی، مشکل ٹائم میں کام آئے گی. بری ہوگی تو لوگوں کو تنگ کرے گی. وہی سو کنسیپٹ تم نے پاک مسلمانوں میں ڈال دی. سب سے بڑا اللہ کو ایک ماننے والا، سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا پہلا وجود جو پایا وہ حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دھر دھر کتے ہو. یار مطلب جہالت اتنے عروج پہ چلی گئی ہے کہ تم ایک شیطان کو، جس نے پوری امت مسلمہ کو اور ہر انسان کو فطروں میں برپا کیا ہوا ہے، اس کا بیڑا غرق کیا ہوا، اس کے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ لعنتی، اس کو جی حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اس پہ راضی ہو. ایسے مشرکوں پہ نا خدا کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو خیر آپ کا اس لعنتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، یا یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون ہے، کس فرقے سے اس کا تعلق ہے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا. تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام تر ایکسپلینیشن پسند آئی ہوں گی. اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال دیجیے گا. آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.